لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آئی ہوپ آپ سب کا ویک بہت اچھا گزرا ہوگا، اور آئی ہوپ آپ سب تھرسڈے کو بھی لک فارورڈ کرتے ہوں گے الحمدللہ۔ اور ہماری رمضان سے پہلے یہ بس 2-3 اور کلاسز ہیں، انشاءاللہ پھر ہم رمضان میں بریک لیں گے اور پھر آفٹر عید ہم انشاءاللہ دوبارہ اپنی ریزیوم کریں گے کلاسز۔ ابھی ہمارے another 3 weeks ہیں انشاءاللہ انکلوڈنگ یہ والا ویک۔ تو چلیے آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا لیسن ہے جی لیسن نمبر 15 ہے، اور ہم آج حدیث نمبر 13، 14، 15، 16 اینڈ حدیث نمبر 17 آج ہم انشاءاللہ 5 احادیث کریں گے۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنے پینز اور اپنے نوٹ بک ریڈی کر لیجئے۔ تو چلیے بسم اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایسا ہے کہ آج کی حدیث ذرا لمبی ہے، اس لیے میں آپ کو کہلواؤں گی نہیں، کیونکہ اس میں پھر بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ وعن جرير قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أبي العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة
فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواہ مسلم. کچھ سمجھ میں آئی میری عربی سے؟ کیا سمجھ میں آئی؟ کسی کو کوئی سمجھ میں آئی ہو تو بتائے. کھجور کے ٹکڑے کا ذکر ہے، کھانے کا اور لباس کا بھی ذکر ہے، سورۃ حشر کی آیت کا بھی ذکر ہے. آپ جی صدقہ کرو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اور کوئی بات کسی کو اس کے علاوہ سمجھ آئی ہو؟ جی نیکی اور برائی کے بوجھ کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے، چلیے. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم دن کے ابتدائی حصے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک قوم آپ کی خدمت میں آئی جو ننگے بدن تھی اور ابا یا کمبل لپیٹے ہوئے تھی، یعنی پراپر لباس نہیں تھا، کمبل اپنے گرد ریپ کیے ہوئے تھے یا ابا لپیٹے ہوئے تھے، پراپر ڈریس نہیں تھا، اور گلے میں تلواریں لٹکی ہوئی تھیں. یہ عربوں کا عام دستور تھا، سفر کے وقت اپنے ساتھ تلوار لٹکا کے چلتے تھے تاکہ راستے میں اگر کوئی خطرہ ہو تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے. ان میں کے اکثر بلکہ سب کے سب قبیلہ مضر کے لوگ تھے، ایک قبیلے کا نام ہے، یعنی وہاں سے یہ لوگ آئے تھے. ان پر فاقے کا اثر دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، یعنی آپ بہت کرب میں مبتلا ہو گئے. آپ ان کے لیے کھانے کی تلاش میں گھر تشریف لے گئے، اور جب گھر میں کچھ نہ ملا تو واپس تشریف لائے اور حضرت بلال کو آذان کہنے کا حکم دیا. حضرت بلال نے آذان کہی اور تکبیر پڑھی اور نماز پڑھی گئی، یا تو جمعہ کا دن ہوگا یا پھر ظہر کی نماز. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ سورۃ النساء کی ابتدائی آیت ہے. اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اپنے پالنے والے کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کے بارے میں خاص طور پر خدا سے ڈرو، یقیناً اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اس کے بعد آپ نے سورۃ الحشر کی آیت بھی پڑھی کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. آپ نے یہ آیات ارشاد فرمائی اور پھر فرمایا خیرات کرے آدمی اپنے دینار میں سے، اپنے درہم میں سے، اپنے کپڑے میں سے، اپنے گیہوں کے پیمانے میں سے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا خیرات کرے اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. راوی کہتے ہیں کہ ایک انصاری شخص دینار یا درہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی لایا جس کے وزن سے اس کا ہاتھ تھکنے کے قریب تھا، یعنی بہت مشکل سے اٹھا رہا تھا بلکہ تھک گیا تھا. پھر تو لوگوں نے پے در پے چیزوں کا لانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں نے 2 تودے غلہ اور کپڑے جمع شدہ دیکھے. 2 ڈھیر مراد ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خوشی سے چمک رہا ہے کندن کی طرح. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں کسی نیک طریقے کو رائج کرے تو اسے اس کا بھی ثواب ملے گا اور اس کا ثواب بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے، لیکن عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی.
اور جس شخص نے اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کیا تو اسے اس کا بھی گناہ ہوگا اور اس شخص کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، لیکن عمل کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث کو سن کر آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی ہے؟ کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ جی، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، کسی پریشان حال کو دیکھ کر صرف افسوس کرنا کافی نہیں، صرف اس کے لیے دکھی ہو کر بیٹھ جانا کافی نہیں، بلکہ اس کا دکھ دور کرنے کے لیے عملاً بھی کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ کوشش کس طریقے پر ہو؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ اخلاق اور یہ کردار زندہ ہو جائے تو کیا پھر کوئی بھی ضرورت مند باقی رہے؟ کیا کوئی بھی دکھی اور پریشان اس طرح رہے؟ نہیں۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پریشانی میں دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے تو بس میں نہیں کہ ہم کچھ کریں۔ بہرحال اگر ہر شخص کے بس میں نہیں تو بہت سے لوگ مل کر تو کچھ نہ کچھ کر ہی سکتے ہیں۔ صحابہ کرام فوراً عمل کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس طرح آمادہ کیا تھا عمل پر، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم صرف دوسروں کو کہیں صدقہ کرو تو اس سے کیا ہوگا؟ کوئی کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تو اس سے کیا ہوگا؟ آمادگی جلدی ظاہر ہوگی۔ گویا کسی کام کو دوسروں سے کروانے کے لیے انہیں ذہنی طور پر تیار کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھیے کہ دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ آپ لوگوں سے روکیں گے، آپ کا روک دیا جائے گا۔ کوئی کام صرف خود کرنا کافی نہیں ہوتا، دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے خود عمل میں پہل کر دی جائے اور پھر دوسرے لوگ بھی ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن کا ایک وقت گزارا کرتے تھے تعلیم کے لیے۔ کیونکہ شروع میں آتا ہے نا کہ ہم دن کے ابتدائی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ تو کیوں حاضر تھے؟ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے، آپ کے ساتھ مل کر کچھ کام کرنے کے لیے۔ تو اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے۔ دوسری بات، کچھ لوگ حاضر ہوئے جن کے پاس کھانا کپڑا نہیں تھا۔ آپ انہیں دیکھ کر ایک دم دکھی ہو جاتے ہیں اور دکھ کے آثار آپ کے چہرے پہ نظر آتے ہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ آپ واقعی رحمت للعالمین تھے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی دوسرے کا دکھ محسوس کرنا چاہیے، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ مومن کیا ہے؟ مومن کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ ایک جسم سے دی گئی ہے کہ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرا بھی اس تکلیف کو محسوس کرے گا، اس کا ساتھ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اپنے گھر تشریف لے گئے، دیکھا، دکھ محسوس کیا، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پہلے نصیحت نہیں شروع کی، پہلے تلقین نہیں شروع کی، پہلے کیا کیا؟ اپنا گھر دیکھا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں صدقہ کرو، دوسروں کو دیا کرو، لیکن خود بھول جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے، دوسروں کو کہنا ہے کچھ، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات میں اثر ہو تو اس کے لیے حل کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ خود سے شروع کریں۔ اگر آپ کو واقعی دکھ ہے کسی کا تو آپ سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو حاضر کریں۔ آپ اندر جب تشریف لے گئے تو گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ آپ نے پہلے ہی سب کچھ صدقہ خیرات کر رکھا تھا اور کچھ جمع نہیں کیا ہوا تھا۔ پھر واپس تشریف لائے اور حضرت بلال کو آذان کا حکم دیا۔ آذان ہوئی، نماز پڑھی گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی اگرچہ حالات بہت تکلیف دہ تھے لیکن اس کی وجہ سے نماز کو ڈیلے نہیں کیا۔ نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھی گئی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی کام پڑے تو پہلے نماز چھوڑتے ہیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے یہ کام کر لیں۔ اور ایسے کاموں میں تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی نماز پڑھنی، ہمارا تو صدقہ خیرات ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ عام طور پر سوسائٹی میں یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ عموماً نماز روزے سے غافل ہونے لگتے ہیں، اور جو نماز روزہ کرتے ہیں وہ حقوق و لباس سے غافل ہونے لگتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا یہاں ایک فائدہ بھی نظر آتا ہے، اور باجماعت نماز کا، اور وہ کیا ہے؟ اور لوگ بھی آ جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جتنے لوگ آپ کے آس پاس تھے آپ انہی کو نصیحت کرتے، صرف وہ کام کرتے، لیکن دوسرا یہ کہ آذان ہوئی، لوگ حاضر ہوئے تو لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا، نماز پڑھی گئی۔ کتنا یوں فیل ہوتا نا اگر آپ امیجن کریں کہ
تکلیف دہ سے تکلیف دہ حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیسفلی اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. ہمارے سامنے اگر ایسی کوئی کیفیت ہے تو ہم ایک دم پینک ہی ہو جاتے ہیں, چیخ چلانا شروع کر دیتے ہیں, دیکھو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پہلے یہ کر لو, وہ شور شرابہ ہنگامہ, ہمارے ہر کام میں ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے اس تکلیف کو, دکھ کو محسوس تو کیا, لیکن اپنے روٹین کے کام میں بھی غفلت نہیں برتی, سکون سے نماز ادا کی, اس کے بعد خطبہ دیا. اور اس خطبے میں آپ دیکھیے کہ کتنی مناسب آیات کا انتخاب کیا گیا. جو پہلی آیت آپ نے پڑھی وہ تھی, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. آپ نے یہ آیت کیوں منتخب کی اس وقت؟ یعنی سب انسان آپس میں ایک انسانیت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں, اگرچہ یہ قبیلہ مضر سے ہیں لیکن یہ بھی تمہارے بھائی ہیں. یہ احساس پیدا کرنا تھا. آج کے دور میں شاید آپ کو یہ بات سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو, لیکن اس دور میں قبائلی نفرتیں اتنی زیادہ تھیں, تعصبات اتنے تھے. ہمارے ہاں تو چند ایک تعصبات ہیں نا, تو وہاں تو چھوٹے چھوٹے قبیلے آپس میں اس طرح ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے کہ کوئی بھی دوسرے کا, یعنی آپس میں کوئی ہمدردی نہیں تھی, کوئی ایک سٹیٹ نہیں تھی. تو لوگ اگر کسی کی مدد کرتے تھے تو کس بنا پر کیا کرتے تھے؟ قبائلی عصبیت کی بنا پر. یعنی کسی کے کام آتے تو اس کے لیے کیا دیکھتے تھے کہ میرا اپنا کون ہے, اگر وہ بہکا تو میں بھی بہکوں گا, وہ غلط کام کرے گا تو میں بھی کروں گا. وہ ان ترشد غزیت ارشدی, اگر وہ ہدایت پا گیا تو میں بھی پا جاؤں گا. یعنی قبیلہ بھی ایک بت تھا اس دور کا, جسے آج کے دور میں بھی رنگ نسل کے بت بنائے ہوئے نا, تو اس دور میں بھی یہ قبائلی عصبیت ایک بت کی طرح لوگوں کے دلوں میں راسخ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین کام کیا, اور واقعی اس کو ختم کیا. آپ کی مثال ایک بے مثال چیز ہے, یعنی جس کی کوئی اور دوسری مثال ہمیں نظر نہیں آتی. بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی اس میں سب کو کہا تم ایک جان سے ہو اور اسی سے جوڑا بنا, اسی سے سب یہ لوگ پھیلے, اور پھر اللہ سے ڈرو. اور اس میں خاص طور پر رشتہ داریوں کا پھر احساس دلایا گیا, ارحام کا. اور یاد رکھو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. جب انسان کو اللہ کی نگرانی کا احساس ہو جاتا ہے تو بہت سے کام درست ہو جاتے ہیں. پھر دوسری آیت جو انتخاب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا تھی؟ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ سے ڈرو, ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو؟ صدقہ کل کے لیے کرو. ہمارا صدقہ عام طور پر کس لیے ہوتا ہے؟ آج کے لیے. یا ہم کس وقت صدقہ کرتے ہیں؟ جب کوئی خدا نخواستہ مصیبت آتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں صدقہ کرو کہ مصیبت ٹل جائے. اور اس میں بھی ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ آج کی دنیا کی مصیبت ٹل جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے پیچھے کیا چیز دے رہے ہیں کہ صدقہ کیوں کرو؟ تاکہ کل کی مصیبت تم سے ٹلے, آخرت کا احساس دلا کر. اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے. ہم نے آج کے لیے تو اپنے گھر بھرے ہوئے ہیں, جمع کر رکھا ہے بہت کچھ. سوچو کل کے لیے کیا جمع ہے. اگر سب لوگ یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے, تو میرے خیال ہے ہماری بہت ساری فالتو چیزیں ہمارے گھر سے نکل جائیں کہ ہم نے کل کے لیے جمع کرنا ہے, کل کے لیے ثواب حاصل کرنا ہے. ہم بعضوں کا چھوٹی سے چھوٹی سی صدقہ کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم کس کے لیے جمع کرتے ہیں؟ آج کے لیے. ٹھیک ہے, آج کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے, ہماری کچھ ضروریات ہوتی ہیں, لیکن ہماری آج کی بنسبت کل کی ضروریات زیادہ ہیں, اور اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور ہر روز کچھ نہ کچھ کل کے لیے جمع کیا کریں. اچھا, کل کے لیے جمع کرنے سے ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں پھر توقع نہیں رہتی کہ جس کو دیں اس سے کچھ واپس بھی لیں. وہ خوشی سے دیتے ہیں, کسی پہ پھر احسان نہیں جتاتا انسان, نہ اس کو دکھاوے کا شوق ہوتا ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے, انسان کو دے کر یہ آتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ میں نے کتنا دیا, دوسروں کو پتہ چلے. یعنی ایک چور چھپا بیٹھا ہوتا ہے نا انسان کے اندر, ریاکاری کرانے کے لیے. یا یہ کہ انسان دوسرے پر احسان جتاتا ہے کہ میں نے اس کو دیا لہٰذا اب اس کو ہر بات یا ہر کام میری مرضی کا کرنا چاہیے, جو کہ ایک درست طریقہ نہیں ہے. اچھا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 آیات بیان فرما کر پھر آپ نے طریقے بتائے کہ اب کیا کیا کر سکتے ہو تم ان کے لیے. تو اس سے کیا بات ہمیں ملتی ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ لوگوں صدقہ کرو, بلکہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کیا کیا کر سکتے ہو. اس میں آپ نے فرمایا کہ اپنے دینار میں سے 2, اپنے درہم میں سے 2, اپنے کپڑوں میں سے 2, اپنے گیہوں میں سے 2, اپنی کھجوروں میں سے 2, اور کچھ نہیں تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو, یعنی کھجور کا بھی آدھا ٹکڑا. پوری کھجور نہیں تو بھی اگر آدھی کھجور ہے تو وہ بھی دے سکتے ہو. آپ نے تو
ان چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی. تو اتنے میں لوگوں نے کیا کیا، انصار میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے دینار یا درہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی لا کے پیش کی. اب آپ دیکھیں کہ دل کتنے بڑے تھے. اور کتنی تھی تھیلی؟ وہ جو اٹھائی نہیں جا رہی تھی. ایک مرد سے ایک تھیلی اٹھائی نہ جائے، مشکل سے اس کا ہاتھ اسے اٹھا رہا ہو تو کم از کم وہ کتنا ہوگا؟ 30 کلو سے زیادہ ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صدقہ کرنے والے کتنا کتنا صدقہ کیا کرتے تھے. کیونکہ درہم و دینار جو تھے سونے چاندی کے ہوتے تھے. آج اگر ہم اپنے زیور میں سے کچھ صدقہ کریں گے تو جو سب سے نکمی چیز ہوگی، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ہم کہیں گے چلو جان چھوٹ جائے اس سے، یہ دے دو اللہ کے راستے میں. اور کس لیے دے رہے ہیں؟ اپنے کل کے لیے. پھر جنت میں وہی انگوٹھی جا کے پہننا چاہیں گے. جو سب سے نکمی ردی بیکار چیز ہم نے یہاں دی، وہی کل پہننا چاہتے ہیں جا کے. ملنی تو وہی چاہیے نا پھر، کہ نہیں؟ انصاف نہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جب ہم بالکل ردی بیکار چیزیں دیتے ہیں، کیا سوچ کے دیتے ہیں؟ آپ کو یہ تو پتا نا جو آج دے رہے ہیں کل وہ آپ کے سامنے آنا ہے، ملنا ہے آپ کو واپس کہ نہیں ملنا؟ ملنا ہے نا واپس. کیا لینا ہے پھر اس وقت؟ جو دینا وہی لینا ہے یا کچھ اور اچھا لینا ہے نا؟ جنت کے خریدار ہیں اور دے کے آ رہے ہیں جنت کے لیے. پھٹے پرانے بیکار ردی. اسی لیے تو ہمارے معاشرے کا حال نہیں بدلتا. چاہے ہمارے پاس وہ چیزیں رہیں اور ہم صدیوں استعمال نہ کریں لیکن یہیں جمع کر کے چھوڑ جائیں گے، پرانی ہو کے خستہ حال ہو کے، پھر وہ کوئی بھی یوز نہیں کرے گا، پھینک دی جائیں گی. لیکن اپنے ہاتھ سے کوئی اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہیں ہوتے ہم. صحابہ کرام کے درجے کیوں بلند ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے ہر نیکی میں سبقت کی. بہرحال وہ اتنی بڑی تھیلی لایا کہ اس کے لیے اٹھانا مشکل تھا، اس کا ہاتھ تھک گیا تھا. اب یہ جو ایک شخص آیا اور یہ چیز لایا تو نتیجہ کیا ہوا؟ سب کو دیکھ کے شوق آ گیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات صدقہ سامنے بھی دے دینا چاہیے، کیونکہ اس نے لا کے رکھی تو سب کو خیال ہے اچھا اس نے دیا ہم بھی دیتے ہیں. اسلام میں خفیہ صدقہ بھی اچھا ہے، لیکن کبھی کبھی دکھا کے دینا بھی اچھا ہے. نیت ریاکاری کی نہ ہو، لوگوں سے تعریف چاہنے کی نہ ہو، لیکن کبھی کبھی دکھا کر سامنے رکھنا بھی اس لیے بہتر ہے کہ دوسروں کو بھی طریقہ آئے دینے کا. یعنی ہر شخص نے کچھ نہ کچھ لانا شروع کیا، یہاں تک کہ 2 ڈھیر لگ گئے چیزوں کے. صحابی کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کندن کی طرح چمک رہا ہے. یعنی آپ خوش ہو گئے. پہلے کیا تھا؟ آپ پریشان ہوئے لوگوں کا حال دیکھ کر، پھر دوسرے لوگوں کی مدد دیکھ کر خوش ہو گئے آپ. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بات فرمائی اور وہ بڑی اہم بات ہے، اور کتاب العلم میں یہ حدیث اسی بات کی وجہ سے لائی گئی ہے، اور یہ بات بھی کل کی بات کی وضاحت ہے. بات کیا ہے؟ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں ایک اچھا طریقہ رائج کیا تو اس شخص کے لیے اس طریقے کا اجر بھی ہے اور ان لوگوں کا اجر بھی ہے جو اس کے بعد عمل کریں گے اس طریقے پر. اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کو ان کا اجر ملے گا اور شروع کرنے والے کو سب کا اجر ایک ایک حصہ ملتا چلا جائے گا. اور اسی طرح جس نے برا طریقہ رائج کیا تو اس کے لیے اس برائی کا گناہ بھی ہے، پھر اسے دیکھ کر جتنے لوگ برائی کریں گے ان کا گناہ بھی اس پہ پڑے گا اور وہ لوگ بھی اپنے اپنے گناہ کی سزا بھگتیں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے واقعے کے اختتام پر یہ بات کیوں فرمائی تھی؟ اس بات کے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ انصاری جو تھیلی لائے تھے انہوں نے نیکی کے کام میں سبقت کی، دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال پیدا کی، اسے دیکھ کر باقی لوگوں کو بھی شوق آیا. اب جتنے لوگ ان کو دیکھ کر صدقہ لائے تھے ان سب کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور شروع کرنے والے کو بھی. اس لیے کہتے ہیں نا کہ فالسابقون السابقون، آگے نکلنے والے تو آگے نکلنے والے ہیں. پھر تو جس نے سبقت کی بس وہ تو سبقت کرتا ہی چلا گیا. جیسے ایک دوڑ میں جو آگے نکلتا ہے عام طور پہ شروع میں تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں بھی آگے نکل جاتا ہے. اور جو شروع ہی دیر سے کرے وہ آگے کیسے نکل سکتا ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جب کوئی نیکی کی بات پتہ چلے تو بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں، کیا کرنا چاہیے؟ بس فوراً کر لینا چاہیے. اس کے لیے ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہم کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا برتن یا کوئی ایسا ڈبہ یا کوئی ایسا بیگ بنا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز پڑھ رہے ہوں، کوئی چیز کر رہے ہوں اور خیال آئے تو فوری طور پر اپنے مال میں سے الگ کر لیں اس کو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سوچتے ہیں اچھا
سویرے کریں گے، کل کریں گے، تو جب تک کل آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان بھول جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل متفق علیہ۔ وسنذكر حدیث معاویہ لا يزال من امتی فی باب ثواب هذه الامت ان شاء اللہ تعالی۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظلم کے طریقے پر قتل کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا ایک حصہ آدم کے بیٹے قابیل پر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ نکالا۔ یعنی دنیا میں کتنے قتل ہوتے ہیں، ہر روز کتنے قتل ہوتے ہیں، اور ہر روز کوئی بھی کوئی قتل دنیا کے کسی حصے میں جو ہوتا ہے اس کا گناہ جتنا قاتل کو ملتا ہے اتنا ہی گناہ قابیل کو بھی ملتا ہے۔ تو روزانہ قابیل کے گناہ میں اضافے پر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک قتل کا گناہ بھگتنا بھی بہت مشکل ہے، کہاں یہ کہ دنیا میں قیامت تک ہونے والے ساری قتل و غارت کا گناہ۔ تو قابیل کے اوپر اس کا گناہ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا تھا۔ تو جس طرح نیکی کے کام میں جو پہل کرتا ہے اس کے لیے اس کو دیکھ کر جتنے لوگ نیکی کرتے ہیں اس کو ان سب کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے میں بھی جو پہل کرتا ہے اسے دیکھ کر جتنے لوگ گناہ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے گناہ کی سزا تو بھگتتے ہی ہیں، لیکن ابتدا کرنے والے کو بھی ایک حصہ بھجوا دیتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے عن کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا ابي الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتدع أجنحتها ردا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ والدارمی وسماہ الترمذی قیس بن کثیر۔ حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ایک صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آپ کے پاس ایک حدیث کے لیے آیا ہوں جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ آپ کے پاس میرے آنے کی اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو درداء نے فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ جو شخص کسی راستے کو خواہ وہ لمبا ہو یا مختصر علم دین حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کے راستے پہ چلاتا ہے اور فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے ہر وہ چیز آسمانوں کے اندر ہے یعنی فرشتے، اور جو زمین کے اوپر ہے یعنی جن و انس، اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور عابد پر عالم کو ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، اور عالم انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑ گئے، ان کا ورثہ علم ہے، جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پایا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا آپ کو؟ علم کا حاصل کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ کیوں؟ وہ کس لیے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے،
نیکی کے راستے کو آسان کرتا ہے. علم کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں صحیح طور پر پہچان سکتا. میں اس حدیث کو دوبارہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتی ہوں، پھر آپ دیکھیے اس میں سے. حضرت کثیر جو تھے وہ حضرت ابو الدرداء کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ میں ایک حدیث آپ سے سنوں جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اب ایک شخص مدینہ سے نکلا ہے اور دمشق آیا ہے. فاصلہ پتہ ہے آپ کو کتنا ہے؟ دمشق کہاں پر ہے؟ سیریا میں. اور مدینہ کہاں پر ہے؟ سعودی عرب میں. نقشے میں آپ دیکھیں کئی 100 میل کا فاصلہ ہے. میرے خیال ہے آج کل بھی بس میں شاید 24 آورز لگتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں، یا اس سے بھی زیادہ. تو اس زمانے میں اونٹوں اور گھوڑوں پر بیٹھ کر لوگ آیا کرتے تھے. اور ایک حدیث سننے کے لیے آیا، صرف ایک حدیث. کیا اس نے وہ حدیث پہلے نہیں سنی ہوئی تھی؟ سنی ہوئی تھی، لیکن وہاں کیوں گیا سننے کے لیے کئی دن کا سفر کر کے؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ بات ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس لیے وہ ان کے پاس گئے. اور پھر انہوں نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہو. ما جئت لحاجۃ، میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا. یعنی اس شہر میں آنے کا میرا مقصد صرف ایک حدیث سننا ہے، اور وہ حدیث بھی کون سی ہے جو پہلے سے پتا ہے ان کو، لیکن آپ سے سننے کے لیے آیا. یعنی ان کے اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ اس شخص سے حدیث سننا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے. کیوں؟ بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس زمانے میں اس چیز کو بہت اہمیت تھی کہ حدیث سننے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کتنے واسطے ہیں. ایک واسطہ ہے، 2 واسطہ. واسطہ کا مطلب پتا ہے؟ یعنی کتنے سٹیپس میں. اس شخص سے حدیث سننے کی کوشش کی جاتی تھی جس کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم واسطے ہوتے تھے، تاکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا موقع ملے اس روایت کے ذریعے. قیامت کے دن بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ایسے لوگوں کو نصیب ہوگا جو ایسے کام کرتے رہے، جو یعنی آپ کی سنت پر عمل کرتے رہے اور آپ کے طریقے پر چلتے رہے اور جتنا بہتر طریقے پر اس پر عمل کیا. آج کے دور میں پہلی بات ہے کہ علم کا شوق نہیں رہا، پھر علماء کے پاس حاضر ہونے کا کوئی شوق نہیں رہا لوگوں کو، پھر اس کے بعد اس کے لیے محنت کا کوئی شوق نہیں رہا. اس پر حضرت ابو الدرداء جو ہیں انہوں نے کیا کہا کہ وہ حدیث سنائی جس کو سننے کے لیے وہ آئے تھے. اور وہ حدیث کیا تھی؟ وہ بھی علم ہی کے بارے میں تھی کہ جو شخص کسی راستے کو علم حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، یعنی سفر کرتا ہے علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں. اس کا یہ سفر جنت کی طرف ہوتا ہے. کیوں جنت کی طرف؟ کیسے؟ علم کے ذریعے ہی تو جنت کے راستے پتہ چلتے ہیں. علم عمل کا راستہ کھولتا ہے. علم ہوگا تو وہ عمل کریں گے جو ہمیں جنت میں لے جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ابھی صدقہ خیرات کی باتیں ہم پڑھ رہے تھے، ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ صدقہ کرنا چاہیے؟ سب کو پتا ہے نا. اس کے باوجود ہم بھولے رہتے ہیں، نہیں کرتے. لیکن جب ہمیں ایک بات پتا چلتی ہے تو ہمارے لیے عمل کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. وہی کام کرنا جو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے وہی علم کے ذریعے آسان ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی یہ کام ہی نہ تھا، یہ بات ہی نہ تھی. اور پھر فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے. یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق کے دل اس شخص کے لیے مسخر ہوتے ہیں. دلوں میں طالب علم کے لیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، احترام پیدا ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلتا ہے، سچی نیت اور ارادے کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ. یہ نہیں کہ کسی کے دھکیلنے سے اور کسی کے زبردستی بھیجنے سے. حتیٰ کہ فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ بھی اس کے آگے پر بچھاتے ہیں. ذرا امیجن کریں نا، فرشتوں کے پر تو ہم نے نہیں دیکھے، لیکن پرندے کا پر جیسے وہ کھلتا ہے اور کھل کے آگے کو ہوتا ہے تو وہ سین کیا ہوگا؟ کتنا خوبصورت سین ہو سکتا ہے. مراد سے یہ ہے کہ ویلکم کرتے ہیں اس کو. آپ دیکھیں کہ ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے کیسی کیسی تیاریاں ہوتی ہیں، جیسے کیسے کیسے پروٹوکول دیے جاتے ہیں. ریڈ کارپٹس بچھائے جاتے ہیں، پھول لگائے جاتے ہیں، اور بہت سے کام ایسے کیے جاتے ہیں جس سے آنے والا خوش ہو سکے. تو جو شخص اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ ہی کی بہترین مخلوق فرشتے جو ہیں وہ اس کا استقبال کے لیے گویا اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیے کہ پر بچھانے کی بات بھی ہے، پر پھیلانے کی بات بھی ہے. تو فرشتوں کے پر کیا ہیں؟ دراصل وہ ایسے ہی ہیں جیسے
بازو ہوتے ہیں نا ہمارے، ہاں؟ تو جب ہم کسی کا استقبال کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ بازو کھول کر. تو فرشتے بھی جب اپنے پر پھیلاتے ہیں اور پر بچھاتے ہیں تو وہ بھی ایک کیا ہے، پورا ویلکم کرنے کا سٹائل ہے. وہ ابھی تو آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن جنت میں جاتے ہوئے جب فرشتے استقبال کریں گے تو وہ انسان کی آنکھیں بھی دیکھ پائیں گی اس کو. ہر وہ چیز جو آسمانوں کے اندر ہے اور جو زمین کے اوپر ہے اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں. یہ سعادت گھر بیٹھ کے تو نہیں آپ کو مل سکتی تھی، کہ مل جاتی؟ جب تک آپ طالب علم نہیں بنے تو یہ سب دعائیں تو آپ نہیں لے سکتے تھے. اور اس لیے بھی نا کہ مشکل راستہ ہے، آپ کو اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، بھوک قربانی کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنے اور بہت سے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں، اپنے عزیز دوست پیارے بہت سے اور رشتے چھوڑنے پڑتے ہیں، جب جا کے یہ کام ہوتا ہے. آسان نہیں ہے یہ راہ. بہت سے لوگ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، پھر بیچ میں کسی بھی اور دلچسپی کی وجہ سے اس کو چھوڑ جاتے ہیں، یا تھک جاتے ہیں، یا اکتا جاتے ہیں. لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ میرے لیے اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، وہ کیسے اس راستے کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو پھر بچپن سے لے کر قبر تک کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہے گا. اور عابد کو عالم پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند تمام ستاروں پہ فضیلت رکھتا ہے. اندھیری راتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ستارے بہت چمکتے ہیں. جب اندھیرا ہوتا ہے تو سٹارز نظر آتے ہیں، لیکن جب چاند طلوع ہوتا ہے اور وہ بھی 14ویں کا، تو کیا ہوتا ہے؟ سٹارز اس طرح نظر نہیں آتے، دھیمے ہو جاتے، ماند پڑ جاتے ہیں. اور عالم انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے، ان کا ورثہ علم ہے. لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حصہ پا لیا، یعنی صحیح معنوں میں جانشین ہوا، وارث بنا، اس کو صحیح معنوں میں وراثت حاصل ہوئی. اس ساری حدیث میں آپ کو کون سی بات سب سے اچھی لگی ہے؟ انبیاء کا وارث ہونا، اور کسی کو؟ عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے، پر بچھانے والی بات آپ کو اچھی لگی. اور کسی کو کوئی بات؟ ساری مخلوقات آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے. اور کسی کو کیا بات اچھی لگی؟ جی آپ ادھر سے. آپ جنت کا رستہ آسان ہو جاتا ہے. جی ساری مخلوقات کی دعا کی بات. جس علم کے لیے یہاں آ رہے ہیں وہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اور سچائی کی تلاش میں مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے. مجھے جو بات بہت زیادہ امپریس کی ہے اس حدیث میں وہ یہ تھی کہ مدینہ سے دمشق کا سفر صرف ایک حدیث سننے کے لیے، ایک حدیث کی اتنی بڑی قیمت. اور ہم ایک دن میں کتنا کچھ سیکھتے ہیں، اور اس کے لیے بھی مثلا ساتھ والے گھر سے نکل کے آنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ہمارا یہ عالم ہے، ایک حدیث کے لیے اتنا سیکریفائس. مجھے تو یہ مثال یا یہ جو اگزامپل ہے ان صحابی کی، اور ہیں صحابی خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکے ہیں، حدیث پتہ ہے لیکن خود نہیں سننے کا موقع ملا، تو اب ایسے سے سنا کہ جو ڈائریکٹ سن چکا تھا، اور صرف اسی کام کے لیے آئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہم سوچیں کہ ہم نے صرف علم کے لیے کتنے سفر کیے ہیں، صرف علم کے لیے. اسی لیے ان کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بہت کچھ تھا، اور ہماری لمبی لمبی تقریروں میں بھی کوئی اثر نہیں رہا. یعنی ہم بعض اوقات صرف سنی سنائی باتوں کو ہی اپنا علم کافی سمجھتے ہیں، اور ان کے ہاں کیا تھا کہ اس کی کنفرمیشن کے لیے اتنا لمبا سفر، کیونکہ اس زمانے میں ٹیلی فون، تار، انٹرنیٹ یہ سہولتیں نہیں تھی. اگلی حدیث. وَأَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي. حضرت ابی امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جس میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم. آپ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں افضل کون ہے، یعنی ایک عبادت گزار بہت تھا اور ایک عالم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ میری فضیلت اس شخص پر جو تم میں سے ادنا درجے کا ہو. یعنی عبادت بہت اچھی چیز ہے کہ آپ ساری رات مثلا نفل پڑھیں، لیکن اگر رات کا کچھ حصہ علم حاصل کریں، سیکھیں، سکھائیں،
تو اس میں آپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ گویا ساری رات آپ نے عبادت کی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی یعنی علم دین سکھاتا ہے. سکھانے والے کے لیے. اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ رَجُلَانِ وَقَالَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ وَسَرَدَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ. حدیث حسن. دارمی نے اس مدرجہ بالا روایت کو مکحول سے مرسل طریقے پر نقل کیا ہے جس میں لفظ رجلان کا ذکر نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عابد پر عالم کو ایسی ہی فضیلت ہے جیسی مجھے تمہارے ادنا آدمی پر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، اور پھر پوری حدیث آخر تک اسی طرح بیان کی ہے. اس حدیث کو میں نے اپنی جو روزمرہ کی ڈائری ہے اس میں لکھ کر لگایا ہوا اپنے ہاتھ سے، کہ کبھی دل میں اگر چھوٹا سا بھی یہ خیال آئے کہ یہ مشکل کام ہے یا اس کے لیے کوئی تکلیف ہے تو وہ کبھی بھی خیال بھی نہ آئے، بلکہ پوری طرح بے لوث ہو کے سکھایا جائے، کیونکہ اتنا بڑا ریوارڈ جو مل رہا ہے. آپ اگر 1000 لوگوں کو پیسے دے کے بٹھا دیں کہ ہمارے لیے دعا کرو تو وہ شاید اتنے خلوص سے نہ کریں جتنا آپ لوگوں کو خیر کی بات سکھائیں، اور وہ کیا کریں، نہ صرف وہ لوگ بلکہ بلوں میں چیونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں اور ساری مخلوق جو ہے اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرے، کیونکہ یہاں پر لفظ ہے لَيُصَلُّونَ، دعائے رحمت کرتے ہیں کہ اللہ اس پہ رحم کر. اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ جو بات سنتے ہیں اگر اس میں سے ایک چھوٹی سی بات بھی جا کر کسی کو سکھا دیا کرے، کسی کو بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے جو بھی کوئی نیکی کا کام کر لے گا نتیجہ کیا ہوگا، وہ اجر بھی آپ کو ملے گا، دوسرا یہ کہ یہ دعائیں بھی آپ لے سکیں گے. ہم میں سے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو، اور اللہ کی رحمت کے طریقے موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کرتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ لوگوں سے نہ کسی صلے کی خاطر نہ کسی شکریہ کی خاطر، حتیٰ کہ آپ کسی کو سکھانے کے بعد یہ توقع بھی نہ رکھیں کہ یہ لوگ میرا شکریہ ادا کریں، پھر یہ ساری رحمتیں ملتی ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے ان کو یہ سکھایا، اب یہ میرے لیے یہ کریں اور یہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کریں، تو اس سے کیا ہوگا، وہ مقصد فوت ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مخلوق کی دعائیں آپ کو جب ملیں گی جب آپ کے کام میں اخلاص ہوگا، واقعی اللہ کے لیے ہوگا. ہمیں کتنی مختلف چیزوں سے شوق دلایا گیا ہے، لیکن آج افسوس یہ کہ امت مسلمہ کو ہی پڑھنے پڑھانے کا شوق نہیں رہا. ہم کن کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں نا. چاند بھی ذرا 1 منٹ بات سنیں آپ. جی میرا تو تعلیم تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا، یہ بہت زیادہ دل میں ارمان تھا کہ میں یہ قرآن جو ہے یہ میں کسی اچھے استاد سے پڑھوں. ایسے میں نے تو پڑھے تھوڑا سے کسی سے، پھر میں نے اتنا کوشش کیا کہ اللہ کے فضل سے مجھے قرآن پڑھنا بھی آگے اب میں پڑھ سکتی، پھر میں اردو بھی، کتابیں بھی، ہر قسم اخبار، رسالے، لیکن میرا کوئی استاذ نہیں ہے. میں نے صرف اپنی کوشش سے یہ اس طرح کیا. ابھی بس جو سن لیا اس کا تو مجھے دل میں بہت زیادہ افسوس اور میں دل خواہش تھی کہ میں اس طرح ادھر کس طرح جاؤ، اور مجھے بس اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے راستہ کھولا، وسیلہ بنایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے دعا سن لی اور دل کا ارمان بھی پورا کیا کہ مجھے اس عمر میں، ہر کوئی مجھ سے پوچھتے کہ آپ اس عمر میں ادھر آئی ہو، تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے فضل ہے، جس وقت پہ انسان پر ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں میرا 2 بچی ہے، تو گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، تو روزوں میں بھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا پکایا کیا کھایا، اس کے لیے کس طرح اس نے روزی گزارے. اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہر وقت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادھر لائی ہے. اور مجھے لکھنے کا کام نہیں آتے ہیں، اور میں کوشش بھی کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ میں اپنے ہاتھوں سے یہ قرآن لکھوں. تو ایک میرا بیٹا ہے، وہ بھی میں نے اللہ کے راستے میں دیا،
वो दीन का तालीम हासिल करते हैं, पेशावर के मदरसे में पढ़ते हैं, तो वो भी मैंने दे दिया अल्लाह के रास्ते में। मैंने अपने जान भी अल्लाह के लिए वक़फ़ किया कि मैं कहती हूँ कि जो इंशाल्लाह मुझसे हो सकते मैं इधर ये अल हुदा की खिदमत करूँगा, और ये पढ़ के तो फिर इंशाल्लाह। बस मेरा जो है ना, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मेरे खावन 22 साल हो गया कि मर गया, और मेरा जो था, मेरे एक बेटा 3 साल के तक मेरा खावन मर गया, और एक बेटा मेरा खावन के मरने से 4 महीने बाद पैदा हो गया। और फिर मैंने उसको अल्लाह ने मुझे मदद किया मेरा, मैंने ऐसे मैं अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते पेशावर में, लेकिन ये है कि इन लोगों ने मेरे साथ कोई वफादारी नहीं किया, और कोई बस अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा, इसने अच्छी स्कूलों से भी पढ़े, मैंने खुद मेहनत मुशक्कत किया, मशीन भी किया, और बस अल्लाह ताला ने उसको, एक ने FA किया, दूसरी ने 9 तक पढ़ा, और फिर वो मैंने मदरसा में दे दिया अल्लाह ताला के रास्ते में कि ये दिन का कोई काम करे। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह आज का बहुत ही ज़बरदस्त लेसन एज ऑलवेज, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस्ताज़ा से भी, और जो साथ में अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हैं सिस्टर्स, उनसे भी। तो चलिए आइए अब हम अपना क्विज करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, लफ्ज़ मुतग़य्यर का क्या मतलब है? तो आज जिसको आंसर आता है वो प्लीज़ अपने हैंड्स रेज कर दीजिए। एंड ऑप्शंस आर कर्ब में मुब्तला होना, हादसे का शिकार होना, बीमारी में मुब्तला होना। जी माशाल्लाह, महविश का हाथ उठाया है। महविश जी आप आंसर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आंसर है कुर्ब में मुब्तला होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब में मुब्तला हुए। जी बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। ये आपने ट्रू और फॉल्स में इसको आंसर करना है। मुसीबत ज़दा और परेशान हाल को देखकर बस अफसोस करना और दुखी हो जाना काफ़ी होता है। इज दिस राइट और इज दिस रॉन्ग? ओके जी, फातिमा आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी दिस इज रॉन्ग, फॉल्स। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये रॉन्ग है। हमें सिर्फ दुखी नहीं होना और अफसोस नहीं करना, हमें अपने एक्शंस से भी जाहिर करना है और उनकी हेल्प करनी है इंशाल्लाह। अगला सवाल है, इस हदीस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में कौन सी 2 सूरह में से आयत इरशाद फरमाई? तो इसमें हम फर्स्ट हदीस जो हमने आज पढ़ी है, हदीस नंबर 13, उसके लिए ये है इस आंसर, सॉरी क्वेश्चन। अच्छा जी सिस्टर गजाला आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें तो एक तो है जी सूरत हशर जी, सूरत हशर का जिक्र किया है, और दूसरा इसमें मेरा ख्याल सूरत शायद अल माइदा का आया है, क्योंकि जिसमें इसमें ये ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें नेकी और बुराई का जिक्र है, खाने का जिक्र है। हाँ जी, शायद सूरत अल माइदा होगी, लेकिन श्योर नहीं। सूरत हशर और एक दूसरा हो सकता है सूरत अल माइदा हो। जी जज़ाकल्लाह खैर, आपने ट्राई किया, बहुत शुक्रिया आपका। जी कोई और आंसर करना चाहता है? हाँ जी फातिमा आप बताइए। जी सॉरी, गलती से हैंड रेज हो गया था, मैंने पहला हदीस सुना नहीं तो मुझे पता नहीं है। नो वरीज। जी एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू ट्राई? चलिए हम मिलकर इसका आंसर चेक करते हैं। ये है जी सूरह निसा और सूरह अल हश्र।
सिस्टर गजाला आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। सूरह अल हश्र की आयत थी और सूरह निसा की पहली आयतों में से एक आयत थी जिसकी खुतबे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में जो इरशाद फरमाई थी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ट्रू और फॉल्स, हमें सदका इसलिए करना चाहिए ताकि आज की दुनिया की मुसीबत टल जाए। जी जी माशाअल्लाह। सिस्टर गजाला आप बताइए। जी ये फॉल्स है, क्योंकि सदका हमें आगे के लिए, कल के लिए करना चाहिए, ये सोच के कि हम ये आगे जाके ये हमारे काम आएगा। माशाअल्लाह, बहुत आपने जवाब भी आपका बिल्कुल ठीक है और आपने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपके इल्म में इसी तरह इजाफा फरमाए। आमीन। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने के कौन से तरीके बताए हैं? आपने इसमें से 4 सिलेक्ट करने हैं। जी महविश आप बताइए। दिनार, दरहम, गेहूं, कपड़े, खजूरें। अच्छा जी जज़ाकल्लाह खैर महविश। हम आपका आंसर देखते हैं। दिनार, दरहम, कपड़े, गेहूं, खजूरें। माशाअल्लाह ज़बरदस्त और वेरी क्विक आंसर दिया आपने। वेरी वेल डन माशाअल्लाह। अच्छा जी, तो अगर आप में से कोई भी कुछ भी शेयर करना चाहता है आज के लेसन में, कोई भी उनको अच्छी बात लगी हो किसी भी हदीस में, हमने आज माशाल्लाह 5 अहादीस हमने कवर की हैं, तो प्लीज आप जरूर शेयर कीजिए। हाँ जी सिस्टर गजाला आप बताइए। जो पहली हदीस है उसमें तो हमें ये इस चीज का पता चला है कि जब भी हम किसी को परेशान देखें उसके लिए दुखी होना काफी नहीं, बल्कि हमें उसको देखकर उस पर उसकी अमलन कोई मदद करनी चाहिए। अगर खुद नहीं कर सकते तो हमें सब को इकट्ठा करके मिलके उसके लिए कोई तरीका निकालें कि उसकी हेल्प हो सके। हाँ जी बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत अच्छी बात कही है माशाल्लाह, जबरदस्त। हाँ जी कोई एनीबडी एल्स, कोई भी अच्छी बात, एनीथिंग जो आपको आपके दिल को लगी हो, या कोई भी ऐसी चीज जो आपने फर्स्ट टाइम आपने सुनी हो, आपने लर्न की हो फर्स्ट टाइम। किसी भी हदीस में से। हाँ जी किसका हाथ है इसमें? जी हाँ जी आप बताइए सिस्टर गजाला। जी, और एक असातिज़ा ने बताया था कि जब भी हम कोई नेकी का काम करने लगते हैं तो जो भी पहल करता है नेकी के काम में, अगर उसको देखकर कोई नेकी करने, कोई और आपको देखकर आपकी कॉपी करता है, वो नेकी का काम करता है, तो उसका अजर भी आपको मिलता है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं, अगर वो हमारी कॉपी करता है तो उसका गुनाह भी हमें मिलता है। जिस तरह उन्होंने बताया था कि हजरत आदम के बेटे को, कबील को एक कत्ल करने की सजा मिलती, जब भी कोई कत्ल करता है तो उसका गुनाह उसको भी मिलता है। हाँ जी बिल्कुल सुभान अल्लाह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो हमें हमेशा हम इवन हम अपने बच्चों के सामने भी हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हम कोई भी काम करें, अच्छा काम करने लगे या इवन हम डांटने भी लगे तो हमें सोच समझ कर डांटना चाहिए अपने बच्चों को, गुस्सा भी सोच समझ कर करना चाहिए। अल्लाह अकबर। और मुझे जो बात एक बहुत अच्छी लगी थी कि वो जैसे तब के ज़माने में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना ट्रैवल की ना कम्युनिकेशन की, तो लोग कैसे इतना लंबा लंबा सफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह। और जैसे वो सहाबा हैं, उन्होंने एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल किया एक हदीस सुनने के लिए। सुभान अल्लाह। और आज हम कितने लकी हैं, हम अपने घर बैठे सिर्फ एक ऑन टच ऑफ अ बटन हम रेडी हैं अपनी इल्म हासिल करने के लिए। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और कुछ और मैंने पॉइंट्स नोट किए थे जो आई थिंक अ कपल ऑफ देम कवर हो चुकी है कि किसी भी अच्छे काम का आगाज सबसे पहले हमें खुद से करना चाहिए।
ये नहीं कि हम दूसरों का वेट करते रहें कि अच्छा वो स्टार्ट करें तो फिर हम देखेंगे करना है कि नहीं, बट जब भी कोई नेकी का मौका मिले तो सबसे पहले हमें उसमें पहल करनी चाहिए। तकलीफ के हालात में भी नमाज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और आई थिंक हम थोड़ा सा भी बिजी हो, नेवर माइंड कोई तकलीफ, अगर हम थोड़ा सा भी किसी काम में बिजी हो जाए तो जो सबसे पहले हमारी चीज़ डिले होती है वो नमाज ही होती है। और फिर जो भी अच्छा काम करें वो खालिसतन अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ामंदी के लिए करें, ना कि किसी सिले शुक्रिया और एहसान की खातिर। तो इसमें हमें अपनी नीयतों का जायज़ा लेना है कि हम कुछ भी करें तो उस काम के अजर की उम्मीद सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से रखें, ना कि किसी इंसान से, या ख़ासतौर पर उन लोगों से जो जिनके साथ हम कोई भलाई करते हैं या कोई अच्छाई करते हैं। और अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक और शौक़ मांगना है, क्योंकि शौक़ के बगैर तो हम ख़ुद को बहुत ज़्यादा बाउंड समझने लगते हैं कि हमें या ये क्या करना पड़ रहा है, हमें ये, तो हम बहुत ज़्यादा ख़ुद को मजलूम समझने लगते हैं अगर हमें उस चीज़ का शौक़ ना हो। तो माशाल्लाह आप सबको शौक़ है और आप सब आते हैं थर्सडे की क्लास में, ज्वाइन करते हैं, आप लोगों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन का। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक सेम टाइम एंड सेम डे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वीक। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।